امام حسن کی خدمت میں آ کے ایک شخص نے مشورہ مانگا، حضور کئی آدمیوں کا پیغام نکاح بیٹی کے لیے آیا ہے، مجھے آپ مشورہ دیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ کروں؟ تو امام حسن فرمانے لگے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ذرا سچ بتانا، یہ خوبی بھی کبھی لڑکے میں دیکھی ہے کہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے؟ یہ ملا علی قاری میں اس کو لکھا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا جو خشیت الہی والا ہو۔ اور امام حسن اس کی وجہ بیان فرمانے لگے خشیت الہی والا شخص اگر تیری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، تعظیم دے گا، اور اگر کسی وجہ سے اس سے اختلاف بھی کرے گا نا تو اس پر ظلم کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ زیادتی نہیں کرے گا کبھی تیری بیٹی کے ساتھ، اس میں خشیت الہی ہے۔ دیکھے نہیں ہم نے وہ لوگ جو عورتوں کو مارتے ہیں، جو تکلیف دیتے ہیں، جو اذیت دیتے ہیں، جو پکڑ کر کے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، جو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ سخت قسم کی ذہنی کوفت میں مبتلا کرتے۔ امام حسن نے، جنتی جوانوں کے سردار نے رائے دی ہے بیٹی کا رشتہ دیکھو تو دیکھ لینا یہ بندہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، اس لیے کہ پھر یہ ظلم نہیں کرے گا، یہ کبھی زیادتی نہیں کرے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ تو بھائی رشتہ کرتے وقت نا ذرا تھوڑا سا کردار بھی دیکھ لیا کریں، مہربانی کیا کریں۔ بچہ بڑا ہی پیارا ہے جی، مثلاً کیا پیارا ہے؟ کہتے رنگ بڑا پیارا ہے، تو بھائی یہ تو ظاہری سی بات ہے، یہ بتائیں کہ وہ اخلاق کا کیسا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ چہرے کی ظاہری خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتے ہیں، ظاہری خوبصورتی دیکھ کے، خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ تو سرکش بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ صوفی بزرگ تھے، ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا ہوں، اور میں ڈائریکٹ اس کی طرف نہیں گیا، میں نے اس کو کوئی وسوسہ دے کے اپنے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے رشتہ لینے آیا ہوں۔ فرمایا تجھے میری بیٹی کی کون سی چیز اچھی لگی؟ نوجوان کہنے لگا خوبصورت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو 1 مہینے کے بعد آنا، میں تیرا رشتہ کر دوں گا۔ حضرت نے اس کو دوائی کھلائی، بچی کو دست آنے لگے، پخانے لگ گئے۔ 1 مہینہ سارا وہ پخانے کرتی رہی، وہ جو پخانہ کرتی تو ایک مٹکے میں گھڑے میں سنبھال دیتے۔ 1 مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہیاں پڑ گئی، رنگ بدل گیا ہے، کمزور ہو گئی، ہاتھ کانپتے ہیں، ہڈیوں کا گٹھا بن کے لگی ہوئی ہے۔ فرمایا آجا میں تیار ہوں۔ پردہ ہٹایا کہ جی میری بیٹی ہے شادی، کہنے لگا میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنی۔ کہ تو کہتا تھا عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا صاحب میں تو اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر شادی کے بعد میری بیٹی بیمار ہو جاتی، اگر نکاح کے بعد اس کے حالات بگڑ جاتے تو کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا ادھر آ میں تجھے بتاؤں تجھے پیار کس چیز کے ساتھ تھا۔ اس کا بازو پکڑا اور گند والے مٹکے پہ لے گئے، فرمایا تو اس گند سے پیار کرتا، یہ ہے تیری محبت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ٹوٹنے سے بچانے کا نسخہ پہلے یہ بتایا، اور میں خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، دولت متکبر بنا دے گی، اور خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے۔ حضور کیا دیکھے؟ فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا، اللہ تمہارے لیے برکت پیدا فرما دے گا۔ دین دیکھ کے نکاح کرو، دین دیکھ کے نکاح کرو۔ محبوبہ یہ دین والا لفظ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ادھر آؤ، کائنات میں اگر اللہ نے سب سے شان والی بیٹی دی ہے تو مجھے دی ہے، اور میں اس علی کو دے رہا ہوں جس کا مکان بھی کوئی نہیں، کاروبار بھی کوئی نہیں، جس علی کا بظاہر کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی مربع نہیں، کوئی شے نہیں۔ حضور علی کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرا علی عشاء کے بعد قرآن شروع کرتا ہے تو فجر سے پہلے ختم کر دیتا ہے۔ میرا علی صبح کی نماز کے وقت تلاوت شروع کرتا ہے تو ظہر سے پہلے قرآن مجید پڑھ دیتا ہے۔ فرمایا رزق کھاتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے پر حلال کا کھاتا ہے۔ فرمایا پاکیزہ روٹی کھاتا ہے، اور جب میدان میں نکلتا ہے تو برادری کے لیے نہیں نکلتا، جب تلوار لے کے نکلتا ہے تو یہ مکے کے لیے نہیں لڑتا، یہ تلوار لے کے نکلتا ہے تو قومیت کے لیے نہیں لڑتا،
बाबू किस लिए लड़ता है? फरमाया या खुदा के लिए लड़ता है या मोहम्मद मुस्तफा के लिए लड़ता है। इसकी तलवारें पाकीज़ा, नजरियात पाकीज़ा, देखो मैं बेटी का निकाह कहाँ कर लाऊं। मेरे भाई तूने रिश्ते की बुनियाद ठीक नहीं रखी तो ये टूट गया। लेकिन हाँ, आप कहते हैं मिस्त्री साहब आपने नीचे जो है ना वो बुनियाद, उसकी बेस जो थी, नींव जो थी वो सही नहीं थी तो दीवार गिर गई। जब बुनियादी हुस्न था तो मान पड़ गया, खत्म हो गया मामला। जब बुनियादी दौलत थी तो कब तक लालच पूरा होगा, कब तक आप देंगे? दीन, अल्लाह करे ऐसे लोग भी मिले जो कहे पहले पूछ लेना बच्चा नमाजी है कि नहीं। अल्लाह करे कि रिश्ते ढूंढते वक्त ये कोई पूछने लग जाए, अल्लाह करे कि कोई पूछने लग जाए कि बच्ची पर्दादार है कि नहीं। अल्लाह करे कोई पूछने लग ही जाए कि बच्चा कुरान शरीफ के साथ दिलचस्पी रखता है कि नहीं, उसे हुजूर की नातें अच्छी लगती हैं कि नहीं, वो नबी पाक के नाम का नारा लगाना जानता है कि नहीं, कभी कभी उसकी आंखों में मुस्तफा के लिए कोई आंसू आया है कि नहीं, कभी वो तड़पा है कि नहीं, कभी वो रोया है कि नहीं, कभी उसे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी पे नाज हुआ है कि नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि वो सर पे पगड़ी बांध के, चेहरे पे दाढ़ी सजा के, सफेद रंग का जोड़ा पहन के शीशे के आगे खड़े होके कहता हो आज मैं बड़ा सी लग रहा हूँ इसलिए कि मैं अपने मोहम्मद अरबी के लिबास में लिपटा हुआ हूँ, अपने रसूल का मैंने अंदाज अपनाया है। अल्लाह करे ऐसे भी होने लगे। यहाँ तक होता है अम्मा कहती है बेटे पीर साहब से कहना थोड़ा मौका दे, तेरी शादी कर लें उसके बाद ठीक है फिर दाढ़ी शाड़ी। तो मैं क्या करता हूँ बीवी लानी काहे को है जिसे दाढ़ी पसंद नहीं, लानी काहे को है जिसको दाढ़ी पसंद नहीं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मियाँ बीवी का जो रिश्ता बयान किया है ना, उस रिश्ते को आप समझे जो कुरान पाक ने मियाँ बीवी का रिश्ता बयान किया। काहुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, फरमाया बीवियां तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। वो तुम्हारा लिबास है और तुम, अल्लाहु अकबर, कैसा खूबसूरत लफ्ज कुरान पाक ने, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, फरमाया वो तुम्हारा लिबास है और तुम, समझ आ रही है ना जी बात की, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। तीन खूबियां तो हर लिबास में होती हैं, तीन चीजों के लिए लिबास पहना जाता है, तीन चीजें, तीन किस्म की आसाइशें लिबास में पाई जाती हैं। इस पर तो तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है। सबसे पहली चीज, लिबास जो होता है वो बंदे को गर्मी और सर्दी से बचाता है। सख्त सर्दी में लिबास ले लें तो बंदा सर्दी से बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। अगर बीवी की तरफ कोई तकलीफ आती है तो मियाँ उसको बचाता है, और अगर मियाँ की तरफ कोई तकलीफ आती है तो औरत उसको बचाती है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। लिबास क्या करता है? लिबास आदमी के ऐब छुपाता है, उसके वजूद पर कितने धब्बे हैं, कितने निशान हैं, वो सारे छुपा लेता है लिबास। मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐब छुपाने वाले होते हैं, ऐब बताने वाले, रोना रोने वाले नहीं होते कि बीबी जब भी मेके गई उसने जाकर रोना शुरू कर दिया, इतनी मैं तांगो दूसरा है ही कोई नहीं। और खामद साहब जब भी मिले उन्होंने एक ही राग अलापना शुरू कर दिया कि मेरी क्या बात थी, मुझे मिल क्या गया है, मैं क्या था, मेरे साथ हुआ क्या है। तो लिबास है, एक दूसरे का ऐब छुपाएंगे। बोलिए, एक दूसरे का ऐब छुपाएंगे, एक दूसरे की गलतियों की पर्दा पोशी करेंगे। और तीसरा लिबास का क्या मकसद होता है? लिबास शख्सियत का आईनादार होता है। लिबास आदमी की अच्छी और खूबसूरत तबीयत का हिस्सा होता है। जो लिबास होता है वो इंसान को जीनत बख्शता है, खूबसूरत कर देता है। दाढ़ी वाला आदमी नंगे से फिरे तो खूबसूरत नहीं लगता, टोपी पहन ले तो बड़ा प्यारा लगता है, टोपी पहने तो बड़ा, और अगर इमामा बांध ले तो नूर नाला नूर होना शुरू हो जाता है। अल्लाह करे आप खुश हो जाएं, आमीन तो कह दें। और अल्लाह करे फजर की नमाज आप इमामा बांध के पढ़ लें, आमीन तो कहें। चलो कोनी जिन्हां दी दाढ़ी नहीं उन्होंने रखनी चाहिए, जिन्हां दी नहीं होना नू मौजू नहीं था, पर हमारी भी मजबूरी है, दाढ़ी आ ही जाती है, हर मौजू में शामिल हो जाती, रखनी चाहिए। सब याद रखें, लिबास आदमी को जीनत देता है। कुरान मजीद के लफ्जों पे गौर करो। अगर तो शादी के बाद
بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی. اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے خامد نے اسے زینت، اس لباس نے زینت نہیں دی. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا اور لباس کہہ کے باندھا. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی. ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے. آپ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی. ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح. سنا ہے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی. تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تو تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دے میاں بیوی کو. اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو. تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے. اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے، اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی، آزمائش میں آ گئے وہ دونوں. ساری زندگی کڑتے رہے. ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے. وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے. انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہے. بتانے والا چلا گیا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی، لعنتی ہے وہ شخص. یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص. انہیں قریب کرنے کی کوشش کر، تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی تو نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی. دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے، اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا. یہ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں، سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں، توجہ دیں، ان کو بکھرنے سے بچائیں. اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے. یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ بیٹی کو سنانی ہے، جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے. صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں. یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں تاکہ، اور یہ یاد رکھیں خاوند کے حقوق، خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے، اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی. وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں. یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے. متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے. جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے. اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں.
میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی اگر خاوند کے ناک سے ریٹھ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین، عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خامد یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خامن کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ ناشکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں گے۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا، اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیرکم لأہلہ، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خامن کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے چھوٹا بچہ ہے، وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے؟ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے۔ بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا ایپ باہر نکال لیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے محض اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل عادی عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا، یہ ذہن بنانا چاہیے خامن کو کہ یہ، اور
خاوند کی ذمہ داری ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں خاوند کی ذمہ داری عورت کو کپڑا فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، رہنے کے لیے گھر دینا، نان نفقے کا خیال کرنا. اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے. ہفتے میں جی کوئی نہیں بول دے تسی ہفتے چ نہیں، یہ نہیں صحیح لفظ. ہر ہفتے اے سوکھ ہے. کدوں ملان کھڑنا ہے؟ پاوے نہ بولو، گل جڑی سچی ہو تے سچی ہے. ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں نو روز ملدا ہے سویرے شام، تے وہ کہندی مینوں بھی اماں نو ملا لیا، تے کہندا روز نہیں جائیدا. تے تو بھی نہ مل اپنی اماں نو روز بھائی. لیکن ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے بولے. بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ لو تو سارے نو پتا ہے، یعنی تسی گھٹ کر دے ہو نا تاں بیٹی دا نام لے آجے. صحیح بات کر رہا ہوں. تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا کہتے نہیں روز نہیں جائیدا، سال بعد جائیں. بلکہ ان تے اللہ خیر کرے، اللہ پاک فضل کرے. داماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی، اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھایا تو کہندے تیرے گھر دے میری عزت نہیں کردے. پتہ نہیں ان تو عزت بھائیا کیڑی شے دا نام رکھیا ہے، او کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں، پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں. اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں، مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے، انہوں نے سنگ مرمر بھی نہیں لگوایا ہوا، تو میں کیسے جاؤں، میری شان کے خلاف. اعلیٰ حضرت فرماتے ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے، تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں. یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو، دل کرتا ہے کہ وہ آئے، چہرہ دکھائے، ایک دفعہ مل جائے، ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے، اس کی غلطیاں معاف کرے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اس کی کوتاہیوں کا خیال کرے، اس سے درگزر کرے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا، بغض نہ پیدا کرنا. کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا، بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی، تو ہے ہی، بغض نہ پالنا. اور کیا خوبصورت لفظ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کے، اور کیا لفظ ہے جناب سیدہ آمنہ کے لال کے. میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو، ڈھونڈ لو، اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی. ڈھونڈ لو، غور کر لو، مل جائے گی. کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، وہ بھی تمہیں مل جائے گی. ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو. بغض کی اینک نہ لگانا، بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا، اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں